پاکستان میں مذہبی رواداری کو فروغ دینے اور مساجد میں عدم برداشت پر مبنی پیغامات روکنے کے لیے نمازوں کے اوقات اور خطبوں میں یکسانیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 3 سال بعد بھی وفاقی وزارت مذہبی امور دارالحکومت میں نظام صلاۃ کے لیے مخصوص اوقات کا نظام متعارف نہیں کرا سکی۔ سندھ حکومت کی تمام مساجد میں بھی یکساں خطبہ متعارف کرانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو پائی۔ ہمارے ساتھی ناصر محمود نے اسلام آباد کے گرد و نواح میں کچھ نمازیوں اور امام صاحبان سے اس معاملے پر ان کی رائے پوچھی۔ آئیے دیکھتے ہیں، اور پھر معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی سے اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری کوشش جاری ساری ہے کہ پورے ملک میں ایک دن اللہ کرے کہ ایک وقت اذان بھی ہو، جماعت بھی ہو، اور جو ایک امانگی بھی پیدا ہو۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح کی 70% مساجد میں اس ہدایت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن علاقے کی مختلف مساجد اس نئی پالیسی کے بارے میں مختلف آراء رکھتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے وقت میں گنجائش رکھی ہے کہ آپ فجر کی نماز اس کو اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ اس کا 1.5 گھنٹے کا وقت ہے۔ ایک آدمی اول وقت میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کے بعد اس کی مصروفیت ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے، سفر کرنا ہے سفر کا آغاز کر لے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو مصروف ہے اور وہ نماز کو آخری وقت میں پڑھنا چاہتا ہے یا درمیانے وقت میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ایک گنجائش رکھی ہے۔ یہ اچھا اقدام ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ایک تو ہم آنگی ہو جائے، کیونکہ یہ تمام مسالک والے آپس میں مل کر ایک وقت طے کر لیں، ہر نماز کا جو نظام صلاۃ قائم ہو جائے تو اس میں بہتری ہوگی اور اس میں تفرقہ والی بات بھی نہیں ہوگی۔ نمازیوں میں بھی اس بارے میں رائے منقسم ہے۔ ہر جگہ الگ الگ جماعت کا ٹائم ہو، اذان کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم ہو، اس سے یہ ہے کہ جماعت بھی مل سکتی ہے، نماز بھی پراپر ادا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کام کی وجہ سے کوئی بندہ کہیں لیٹ ہو گیا ہے، کوئی کام کر رہا تھا، کچھ بھی تھا مثلاً تو میرے خیال سے ایک ٹائم ہونا مناسب بات نہیں ہے۔ دیکھیے حکومت اگر انٹرفیئر کرے گی تو اگر ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اگر، تو بہت سے مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یکساں نظام الصلاح کی طرح حکومت جمعے کے خطبے کو بھی یکساں کرنے کا کہتی ہے۔ یہ دعوت دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دعوت دین کے تقاضے یہ ہیں کہ جہاں جو ضرورت ہو وہاں کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اس طرح کی بات کی جائے۔ ماہر تعلیم اور معروف سماجی کارکن ڈاکٹر A.H. نیر کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات پاکستان میں انتہائی حساس بنا دیے گئے ہیں اور مذہبی حلقوں کو ضابطۂ کار میں لانے کے لیے سنجیدہ اور فعال اقدام ضروری ہیں۔ جس قوت کے ساتھ آپ کا سامنا ہے، جس فورس کے ساتھ آپ کا سامنا ہے، وہ بہت بے قابو ہو چکی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھداری کے ساتھ قابو میں کرنا ہوگا۔ اس کو اپیز نہیں کرنا ہوگا، اس کو ساتھ ملانا بھی ہوگا، لیکن پھر یہ طے ہو جائے کہ جب تمہاری وائلیشن ہوگی تو سزا تمہیں سخت ملے گی۔ یہ ہو جائے تو میرے خیال میں شاید اس سے کچھ کام بن سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔